الحمد لله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وجعلها آيتان على بديع صنعه وكمال قدرته وجلال سلطانه. أحمده سبحانه وأثني على كمال إحسانه، والصلاة والسلام على رسول الله خير من تدبر وتفكر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن، فإن تقوى الله خير زاد ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے بے شمار نعمتوں اور عظیم عطاؤں پر اس کا شکر ادا کرو. یہ اچھی طرح جان لو کہ دنوں اور راتوں کا گزرنا، مہینوں اور سالوں کا بیت جانا در حقیقت عمر کے ختم ہونے اور زندگی کی مراحل کے بدلنے کی علامت ہے. یہ ایک دن تھا جو گزر گیا اور واپس نہ آیا. یہ ایک مہینہ تھا جو ختم ہو گیا اور بیت گیا، اور ایک سال تھا جس کے اعمال نامے لپیٹ دیے گئے اور وہ ماضی کا حصہ بن گیا. اسی طرح عمر کے مراحل گزرتے رہیں گے، زندگیاں ختم ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں، افسوس ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ غفلت، ٹال مٹول، لمبی امیدوں، دنیا کی خواہشات، نفسانی لذتوں اور فانی مال و متاع کی طلب میں مشغول ہیں. ہمارے دل گناہوں اور معصیت کی آلودگی سے بھر چکے ہیں. آخر کب تک ہم دنیا کی مستی میں کوئے رہیں گے؟ کب تک ہم لہو و لعب اور خواہشات نفس کے قیدی بنے رہیں گے؟ کب ہمارے سوئی ہوئی ضمیر بیدار ہوں گے؟ کب ہمارے بصیرتیں روشن ہوں گے؟ اور کب ہم اپنے فکر و کوشش کا مرکز اس کا دن کو بنائیں گے جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور چھوٹے بڑے ہر عمل کا حساب دینا ہے. قرآن کریم نے اپنے نصیحتوں اور آیتوں کے ذریعہ ہمیں بار بار متنبہ کیا ہے. زمانے کے حوادث اور زندگی کی اتار چڑھاؤ نے بھی ہمیں بہت سبق دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود غفلت کی چادری اوڑے ہوئے ہیں اور اپنے حقیقت سے بے خبر ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا، یا ایھا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے، مگر وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی اسے کھیل تماشے کے حالت میں سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں، تم نے ایسے ایک سال کے رخصت کیا، تم نے ایک ایسے سال کو رخصت کیا ہے جس کے دن اور راتیں گزر چکے ہیں، جس کے اعمال نامے بند ہو چکے ہیں، اور جو کچھ اس میں تھا وہ محفوظ کر لیا گیا ہے. کیا آپ اس میں سے کوئی چیز واپس لائی جا سکتی ہے؟ کیا اس کے گزرے ہوئے لمحات کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی کوتاہیوں کی تلافی کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ کے بندو، سوائے اس کے بندہ سچی توبہ کرے کہ ہم سب اللہ کے
دربار میں سچے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور اپنے رب کریم کی اطاعت کی طرف رجوع کریں۔ اور اب جب تم ایک نئی ہجری سال میں داخل ہو چکے ہو، تم اپنے دلوں میں تقوی کا عزم تازہ کرو، کیوں کہ تقوی ہی ہر خوف سے نجات دیتا ہے اور دائمی سعادت کا راستہ ہے۔ اپنے رب کریم کتاب کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو، کیونکہ دنیا و آخرت کی کامیابی انہی دونوں سے وابستہ ہے۔ اے اللہ کے بندوں، یہ مہینہ یعنی محرم الحرام ایک بابرکت اور عظیم مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، خصوصاً 10ویں محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کی ایسی خصوصی فضیلت طلب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ عاشوراء کے دن، اور کسی مہینے کی ایسی فضیلت طلب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینے کی۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عاشوراء کا دن ہے، یہ عاشوراء کا دن ہے، اس کا روزہ تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا، میں روزہ رکھتا ہوں، بس جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا، مجھے امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھنے کی ترغیب دی تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ لہذا اس مبارک مہینے میں روزوں کا اہتمام کرو، نیک اعمال میں اضافہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ خصوصی طور پہ اگلے جمعرات کو عاشوراء کے روزہ ہوگا، اس کا پابند کرو۔ اور یاد رکھو، اس مہینے میں روزے کے علاوہ کسی خاص نماز، مخصوص ذکر، مخصوص دعا یا مخصوص عبادت کی کوئی صحیح فضیلت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اسی طرح اہل عیال پر خصوصی خرچ کرنے کے بارے میں متعلق بھی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں۔ لہذا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اسی چیز کی پیروی کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے، کیونکہ دین کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، خواہشات اور بدعت پر نہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کو خوشیوں اور تہواروں کا موسم بنا لیتے ہیں اور بعض اسے غم و ماتم کا مہینہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے خلاف ہیں۔ بس اللہ سے ڈرو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے طریقے کی مضبوطی سے اختیار کرو۔ اللہ پاک رب العالمین فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ پھر اگر تم منہ موڑو تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا। अम्मा बाद, ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला से डरते रहो और खबरदार तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका और इख्तिलाफ न करो। अल्लाह ताला की इन नेमतों को याद करो जो उसने तुम पर फरमाई हैं और अपने रब की किताब को मजबूती से पकड़े रहो। बेशक सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। दीन में नई नई बातें पैदा करने और बिदअत से बचो, क्योंकि हर नई ईजाद शुदा दीनी बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। मुसलमानों की जमात को लाजिमी पकड़ो, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद और तअयीद जमाअत के साथ होती है। और जो शख्स जमाअत मुस्लिमीन से अलग हुआ वो गुमराही के रास्ता पर चल पड़ा। फिर जान लो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हें एक ऐसे अजीम काम का हुक्म दिया जिसका आगाज उसने खुद किया और उसके फरिश्ते भी उसे बजा लाते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मदिन बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर। वरदल्लाहुम्मा अनिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन अबी बकर व उस्मान व अली وعن بقية الصحابة وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين। اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين। أي अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत अता फरमा और शिरक और मुशरिकीन को दलील व खार फरमा, दीन के दुश्मनों को तबाह व बर्बाद फरमा और अपने मुवहिद बंदों की मदद व नुसरत फरमा। ऐ अल्लाह हमसे महंगाई, सूद, ज़िना, ज़लज़लों, मुसीबतों और तमाम बुरे फितनों को दूर फरमा, खाह वो ज़ाहिर हो या पोशीदा हो। हमारे इस मुल्क को तो आम खास तौर पर और तमाम मुसलमान ममालिक को आम तौर पर अपने हिफाजत और आफियत में रख। ऐ तमाम जहानों के परवरदिगार, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहया'i मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दअवात। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना al-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना al-कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वज'अलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा ला तदअ लना ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔